کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں ہم ابتدائی کلیسیا کی تاریخ سیکھ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں بہت زیادہ مشکلات، دکھ اور اذیتیں تھیں۔ جب ابتدائی کلیسیا کے ممبران کو مشکلات اور کڑی آزمائشوں کا سامنا ہوتا تو وہ ان پر کیسے غالب آتے تھے؟ کس قسم کے ایمان کے ساتھ وہ ان مشکلات سے گزر پائے؟ جب ابتدائی کلیسیا کی خوشخبری کے کام کی بات ہو تو یہ کہنا زیادہ نہیں ہے کہ آسمان کی امید ہی ان کے ایمان کا سب کچھ تھی۔ ان دنوں ہمارے گرد کئی کلیسیائیں بکھر چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر معاملات میں وہ آسمان کی امید رکھنے کی بجائے زمین پر بہتر خوراک اور بہتر لباس کے ساتھ زندگی گزارنے کی جستجو کرتے ہیں۔ میں کیسے زیادہ جاذب نظر زندگی گزار سکتا ہوں؟ میں کیسے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکتا ہوں؟ جسمانی پہلوؤں میں دوسروں کے ساتھ اپنی زندگیوں کا موازنہ کرتے ہوئے آسمان کے لیے ان کی امید معدوم ہو جاتی ہے۔ ایسی دنیاوی خواہشات کو صیون پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر لمحہ پر ہمیں اپنی امید اور ہدف زمین کی بجائے آسمان پر رکھنا چاہیے۔ اس لیے اس وقت آئیے خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان لمحہ بھر کے لیے زندگی گزارنا اور ابدیت کے لیے زندگی گزارنا کے ساتھ کریں۔ ابتدائی کلیسیا کے رسولوں کو اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ دنیا میں لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی منادی کی، کیونکہ ان کی امید اور زندگی کا ہدف ابدی آسمان کی بادشاہی تھی، نہ کہ یہ دنیا۔ اگرچہ زمین پر ہمیں مشکلات ہیں، آسمان میں کوئی درد نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں مالی مشکلات ہیں، آسمان میں کوئی دکھ یا درد نہیں ہے۔ خدا ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی میں ابدی شادمانی تیار کر رہے ہیں۔ رسولوں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی امید جگائی تھی۔ اس زمین پر ہماری زندگی گزارنا ایک ضروری عمل ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن جب وہ آسمان میں اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو رکھتے ہیں، وہ صرف سوچتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ ہم ان کی بادشاہی میں ان کی میز پر کھائیں اور پیئیں گے، اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرتے ہوئے تختوں پر بیٹھیں گے۔ ہمیں یہ جلال کب ملے گا؟ ذہن میں ایسی امید رکھتے ہوئے وہ تمام اذیتوں اور ظلم و ستم پر غالب آئے۔ ہمیں بھی دنیاوی زندگی کی طرف اپنی آنکھیں نہیں لگائے رکھنی چاہیے۔ ہمیں زمین کو ہی سب کچھ گرداننا نہیں چاہیے، بلکہ آسمان کی بادشاہی کی طرف اپنی آنکھوں کو پورے طور پر کھولنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں آسمان کی ابدی بادشاہی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آئیے کتاب مقدس سے ابتدائی کلیسیا کی تاریخ دیکھیں۔ آئیے دوسرا کرنتھیوں باب 11 آیت 22 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں۔ محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنگسار کیا گیا، 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں،
سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز آتی ہے۔ کس کی کمزوری میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ یہ دوسرا کرنتھیوں کی کتاب میں پولس رسول کا اندراج ہے۔ اسے 3 بار بینت لگے اور 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، ایک بار سنسار کیا گیا اور 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا۔ اس نے 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ وہ دریاؤں کے، ڈاکوؤں کے، اپنی قوم سے، غیر قوموں سے، شہر کے، سمندر کے اور جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں رہا۔ خوشخبری کی منادی کے دوران اس نے محنت و مشقت کی اور بیداری کی حالت میں رہا۔ وہ بھوک اور پیاس کی مصیبت اور سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا، مگر وہ ایک وجہ سے خوشخبری کے کام کو نہ روک سکا۔ یہ آسمان کی وجہ سے تھا جس کا وہ ہمیشہ سوچتا تھا۔ دنیا کے نقطہ نظر سے پولس رسول کوئی منافع بخش کاروبار نہیں کر رہا تھا۔ کسی نے بھی اس کے کام پر اسے داد نہیں دی تھی، لیکن اس نے اپنی خوشی سے خوشخبری کے لیے کام کیا، کیونکہ وہ تیسرے آسمان کے جلال کو جو خدا نے اسے دکھایا تھا بھول نہیں سکا تھا، کیونکہ وہ کامل طور پر ایمان رکھتا تھا کہ ابدی آسمان کی بادشاہی وجود رکھتی ہے۔ کوئی زمینی یا دنیاوی چیز اس کے دل یا اس کے ایمان کو جنبش نہ دے سکی۔ آپ سب، ہمیں زیادہ امید آسمان کی جانب لگانی چاہیے۔ ہمارا ایمان دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری نجات کے لیے ہے۔ ہم سوچیں کہ جب خدا میرا ایمان دیکھیں تو کیا خدا خوش ہوں گے؟ جب آسمانی فرشتے مجھے دیکھیں تو کیا میرا ایمان خاطر خواہ اچھا ہے؟ اگر وہ لوگ جن کے پاس صرف اس دنیا کی خواہشات ہیں، انہیں پولس رسول کی طرح زندگی گزارنے کو کہا جائے تو وہ یہ نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ دماس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ پولس رسول کا ساتھی کارکن تھا، وہ خوشخبری کی منادی میں اس کی پیروی کرتا تھا۔ لیکن ایک دن پولس بولا کہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ دماس کی آسمان کے لیے امید اس دنیا کے لیے اس کی خواہش سے کمزور تھی۔ پولس کی آسمان کے لیے امید اس دنیا کے لیے خواہش سے زیادہ تھی۔ پولس ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں آسمان میں کیسے زیادہ برکات حاصل کر سکتا ہوں، میں خدا کو کیسے زیادہ جلال دے سکتا ہوں۔ چونکہ وہ ہمیشہ آسمان کی بادشاہی کے لیے خواہش مند تھا، نسبتاً اسے بعض اوقات زمین پر لوگوں نے جلا وطن کیا۔ بعض اوقات وہ مناسب طور پر کھا یا لباس نہ پہن سکا۔ بعض اوقات اس نے سردی، ننگے پن اور بھوک کے ساتھ جدوجہد کی۔ اس نے کسی اور کی نسبت خوشخبری کے لیے زیادہ جدوجہد کی، اس نے زیادہ محنت کی، لیکن اس نے خود پر فخر نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک کام تھا جو اسے کرنا تھا۔ جب ہم ابتدائی کلیسیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو لوگوں کے 2 گروہ تھے۔ وہ لوگ جنہیں آسمان کی زیادہ امید تھی اور لوگ جنہیں دنیا کی زیادہ خواہش تھی۔ آئیے یہودا اسکریوتی کو ایک مثال کے طور پر لیں۔ اس نے مسیح کے بارے میں بہت سی نبوتیں سنی تھیں اور وہ انہیں جانتا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دیکھا، انہوں نے جو کی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 کو کھلایا اور بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں بھر گئیں۔ یسوع نے کئی عجائب دکھائے۔ تب آغاز میں یہودا نے یہ سوچتے ہوئے یسوع کی پیروی کی کہ یسوع تو مسیحا یعنی نجات دہندہ ہے، وہ یہودیوں کو رومیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ لیکن جو یسوع نے اصل میں کیا وہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تھی۔ ان کا کام اس سے مختلف تھا جس کی توقع یہودا اسخریوتی نے کی تھی۔ یہودا دنیاوی نقطہ نظر سے مسیحا کا منتظر رہا تھا، لیکن یسوع خوشخبری کی منادی کرنے آئے تھے۔ یسوع اس دنیا میں تمام بنی انسان کی روحانی آنکھیں کھولنے آئے تھے تاکہ وہ روحانی دنیا کی امید حاصل کر سکیں۔
جب یہودا نے یسوع کی پیروی کی تو انہوں نے حقیقت میں اس کی توقعات کے برعکس رومیوں سے مزاحمت نہ کی۔ جب سردار کاہن اور فریسی ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کے حق میں بری باتیں کیں تو یہودا کو یسوع سے توقع تھی کہ وہ انہیں سزا دینے کے لیے کچھ مافوق الفطرت قسم کی قوت دکھائیں گے۔ اس نے سوچا کہ اگر یسوع مسیحا اور خدا کے بیٹے ہیں تو وہ ان لوگوں سے ایک ہی کلام سے نمٹ لیں گے، لیکن یسوع نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جو کچھ مسیح نے بہت احتیاط سے کیا وہ لوگوں کی آنکھوں کو آسمان کی بادشاہی دیکھنے کے لیے کھولنا تھا۔ بہت پہلے ہی یہودا اسکریوتی یسوع پر اپنا ایمان کھو چکا تھا۔ نتیجے کے طور پر اس نے 30 چاندی کے سکوں کے عوض یسوع کو بیچ ڈالا۔ ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں ایسے لوگ موجود تھے جن کی جسمانی خواہشات تھیں، اور ایسے بھی تھے جن کی امید ابدی آسمان کے لیے تھے۔ ان کی زندگیاں مکمل طور پر مختلف تھیں۔ پولس جیسے انسان کے پاس کافی خوراک اور کپڑے نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ایک نوکر جیسا حقیر سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اس نے اسے خوشی گردانا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے آگے کس کی جانب نگاہ کی؟ آسمان کی جانب۔ وہ حقیقی طور پر یقین رکھتا تھا کہ اس کے کام آسمان میں برکات بن جائیں گے۔ تاہم یہودا اسکریوتی یا دیماس جیسے لوگوں نے ویسا نہ کیا۔ انہوں نے اس دنیا سے زیادہ محبت رکھی۔ وہ زمین پر ظاہری اور دم بھر کی زندگی کے گرویدہ ہو گئے۔ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ کے ذریعے خدا ہمیں واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ سچائی میں رہتے ہوئے بھی کون بچائے جائیں گے اور کون بچائے نہیں جائیں گے۔ ابتدائی کلیسیا کے ممبران کی اکثریت بعض اوقات رومیوں کی دائرہ نما تماشگاہوں میں ببر شیروں کی خوراک بنے۔ بعض اوقات ان کے پورے جسم پر تیل ملا جاتا اور انہیں کھونٹی سے باندھ کر انسانی موم بتی کے طور پر جلایا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایسے تکلیف دہ لمحہ پر بھی وہ آسمان کی امید کے ساتھ گیت گاتے تھے۔ مووی کیوبا دیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیرو بادشاہ نے کیسے دہشت پیدا کی اور مسیحیوں کو کولوسیم میں دھکیلا تاکہ ببر شیروں سے کھائے جائیں۔ ان لوگوں کے لیے جو صرف دنیا کے لیے جیتے تھے ایسے لمحات دہشت ناک تھے، لیکن مقدسین صرف آسمان کے لیے جیتے تھے۔ اسی لیے ان سب نے مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ سختیوں کو قبول کیا۔ ان سب نے آسمان کی امید کے ساتھ مل کر گیت گائے۔ نیرو بادشاہ نے کہا، ان مسیحیوں کو گیت گانے سے روکو، لیکن یہ کچھ ایسا نہیں تھا جو وہ روک سکتا تھا۔ اگر وہ اس دنیا سے تعلق رکھتے تو وہ انہیں گیت گانے سے روک سکتا تھا، لیکن ان کے دل آسمان سے منسلک تھے، انہیں کچھ بھی روک نہ سکا۔ اگر وہ عام لوگ ہوتے تو وہ دہشت زدہ ہو جاتے اور اپنے بچائے جانے کی بھیک یہ کہتے ہوئے مانگتے، میں یسوع پر ایمان نہیں رکھوں گا، تاکہ اذیت سے بچ جاتے۔ لیکن مقدسین نے ان دکھوں اور اذیتوں کو گلے لگایا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سے گیت گاتے تھے، کیونکہ کتاب مقدس میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس زمانے کے حالات میں اس کا سوچیں تو انہوں نے کچھ ایسے گیت گائے ہوں گے، روشن آسمانی راہ۔ ان سب نے مل کر گیت گایا، حتیٰ کہ جب ان کے بازو اور ٹانگیں بھی شیروں سے توڑے اور پھاڑ کھائے گئے، انہوں نے اس دم بھر کے درد کی بھی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے سوچا کہ اس کے بعد ہم سب آسمان کی ابدی بادشاہی میں رہیں گے، ہم سب مل کر خداوند کے ساتھ ایک ہی میز پر کھائیں گے، ہم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، ہم آسمان میں ہمیشہ کی زندگی اور شادمانی سے لطف اٹھائیں گے، جہاں نہ موت، نہ درد اور نہ دکھ ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کا ایسا ایمان تھا۔ اسی لیے دنیا کے ظلم و ستم اور مشکلات ان کے لیے بالکل بے معنی تھے۔
اس کی بجائے وہ مسیح کے نام پر ستائے جانے سے خوش ہوتے تھے۔ مسیحیوں کے طور پر جن مشکلات سے وہ گزرے، انہوں نے وہ خوشی سے گلے لگائیں۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کے لیے سختیوں پر غالب آنے اور اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے اولین متحرک قوت خدا پر ایمان اور آسمان کے لیے امید تھی۔ انہوں نے درد میں مبتلا ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ یسوع پر ایمان نہیں رکھوں گا، مجھے بچا لو۔ وہ نڈر اور وفادار تھے۔ جلد میں آسمانی ابدی ملک میں اپنے خداوند سے ملوں گا۔ دنیا میں قابل ترس زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی زندگی فقط آسمان کی امید تھی۔ آج ہم مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے روح القدس کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اندراج کہ کیسے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے اپنا ایمان قائم رکھا، ہمیں ایک عکس اور ایک نمونے کے طور پر بخشا گیا ہے، صحیح؟ ان سب نے لمحہ بھر کے لیے زندگی گزارنے کی بجائے ابدیت کے لیے زندگی گزارنے کو چنا۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم زمین پر لمحہ بھر کی عارضی زندگی چاہتے ہیں یا پھر ہم ابدی آسمان میں زندگی چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنے رویے اور عمل کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آسمان کے لیے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر ہمیں آسمان کے لیے کام کرنا چاہیے، جیسے کہ آسمان کے لائق لوگوں کو آسمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں آسمان میں برکات جمع کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی آدھی اس دنیا کے لیے ہو اور آدھی آسمان کے لیے ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارا ایمان نہ گرم ہو نہ سرد ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے متعلق مکاشفہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ خدا نے کہا ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ خدا ایسا ایمان نہیں چاہتے۔ آئیے ابتدائی کلیسیا کے وقتوں میں سیون کے لوگوں کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں۔ وہ ابدی زندگی کے لیے زندگی گزارتے تھے، نہ کہ زمین کی لمحہ بھر کی زندگی کے لیے۔ آئیے دوسرا کرنتھیوں باب 4 دیکھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں باب 4 آیت 16 میں بتایا گیا ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں۔ یہ دیکھی دنیا عارضی ہے۔ یہ ایک 3 سمتی جہان ہے جہاں ہمارا جسمانی بدن محسوس کر سکتا، دیکھ، سن اور سمجھ سکتا ہے، لیکن اندیکھا جہان 4 یا 5 سمتی جہان ہے۔ آئیے آیت 18 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں کیا ہیں؟ ابدی ہیں۔ آپ سب کیا کتاب مقدس خدا کا کلام نہیں ہے؟ کلام سچا ہے اور یہ برحق ہے۔ ایک بار جب آپ قائل ہو جائیں کہ کتاب مقدس ہمیں سچائی کی تعلیم دیتی ہے تو ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا عارضی چیزوں کے لیے ابدی چیزوں کو چھوڑنا عقل مندی ہوگی؟ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے ابدیت کو چنا اور لمحہ بھر کو ترک کر دیا۔ نیرو بادشاہ نے سوچا کہ اگر وہ مسیحیوں پر اپنے اختیار اور زور سے ظلم و ستم کرے تو وہ اس کے ماتحت ہو جائیں گے، لیکن اس کی توقعات سے بالاتر انہوں نے زیادہ سے زیادہ ابدی آسمانی برکات کو جمع کیا۔ وہ اس کی نظروں میں پاگل نظر آتے تھے۔ اس نے سوچا، یہ لوگ تو مکمل طور پر دیوانے ہیں، موت سے پہلے یہ پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں؟ عام لوگ موت سے بچنے کی غرض سے دلیل دیں گے اور گڑگڑائیں اور روئیں گے، اور حتیٰ کہ وہ اپنا ایمان بھی چھوڑ دیں گے، لیکن مسیحیوں نے خوشی سے شہادت کے لمحے کو قبول کیا۔
ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ خداوند سے ملنے کا وقت نزدیک آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ پر ابدیت کو فوقیت دیتے ہوئے چنا، صحیح؟ لمحہ بھر کے لیے زندگی گزارنے کی بجائے ابدیت کے لیے زندگی گزارنا ابتدائی خدا کی کلیسیا کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہمارا ایسا ایمان ہو تو ہم پولس اور پترس کی طرح آسمان پر جا سکتے ہیں۔ کیا آپ ایسا نہیں سوچتے؟ حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں مجبور کیا کہ خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دو اور اپنی جسمانی زندگی کے لیے زندگی گزارو۔ انہیں یقین تھا کہ ایسی زندگی بیکار ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آسمانی چیزیں زیادہ بڑی اور زیادہ قیمتی اور اہم ہیں۔ ہم بیکار زمینی چیزوں کے لیے کیسے آسمانی جلال کو ترک کر سکتے ہیں؟ وہ ان سے ان کے خلاف جانے کے لیے یوں پیش نہیں آتے تھے، بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ تاہم ظلم کرنے والوں اور ستانے والوں کی نظر میں ضرور وہ بغاوت کرنے والے نظر آتے ہوں گے۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نہ تو باغی تھے، نہ ہی تشدد پسند۔ وہ صرف خدا کی مرضی کی پیروی کرتے ہوئے ابدیت کے لیے ایک زندگی کو چننا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اسے قبول نہ کر سکے جو یہ دنیا ان سے مانگتی تھی۔ انہوں نے کہا، تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ ہم ایک لمحہ بھر کی زندگی کے لیے ابدیت کو ترک نہیں کر سکتے۔ وہ تمام اپنے چہروں پر ایسی مسکراہٹ کے ساتھ ایک ایسے ایمان کے ساتھ مرے۔ اس نے نیرو کو دیوانہ بنا ڈالا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ شخص، وہ شخص، مرے ہوئے مسیحیوں کے چہرے سب امید سے روشن تھے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے اور خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم آسمان کی امید کے بغیر پہلے سے ہی اس زمینی زندگی کے قبضے میں ہیں؟ گو ہم خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں مقدسین کا ایسا پختہ ایمان تھا، اس لیے وہ تمام سختیاں اور درد برداشت کرنے کے قابل تھے۔ رسولوں کے زمانے کے دوران کلیسیا کا ایمان سب سے زیادہ عمدہ اور آسمان کی امید میں پختہ ترین تھا۔ آئیے رومیو باب 8 آیت 13 پر نظر ڈالیں۔ کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد کیا ہیں، اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلال تمام موازنوں سے بالاتر ہے۔ وہ جلال جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے بہت عظیم اور خوبصورت ہے، لیکن اگر ہم اس کا احساس کرنے میں ناکام ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آسمان کی امید رکھے بغیر محض سیون میں آنا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیون میں پاسبانی عملہ اور تمام دوسرے خطاب یافتگان اور عہدے داران کو بھائیوں اور بہنوں کی رہنمائی بحفاظت آسمان کی جانب کرنی چاہیے۔ ہمیں سب لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی یاد دلانی چاہیے، کیونکہ وہ دنیاوی لذتوں میں مبتلا ہو کر اس کے متعلق بھولتے رہتے ہیں۔ خطاب یافتگان اور عہدے داران اور ایسے ممبران کے طور پر جو پہلے بلائے گئے ہیں، یہ ہمارا خاص کام ہے۔
दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। ऐसा क्यों होगा कि उनमें से एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी? ऐसा होने की वजह यह है कि उनके जहनों में मुख्तलिफ हदफ यानी मकसद हैं। उनमें से एक सिर्फ ईमान के मकसद यानी आसमान की बादशाही में अपनी जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करती है, और दूसरी का ईमान ये सोचते हुए नीम गरम है कि मैं सच्चाई में रही हूँ, खुदा मुझे बरकत देते हैं, अगरचे मैं खातिर खा मेहनत से काम ना भी करूं। मेरे लिए बेहतर होगा कि इस जमीन पर कुछ मजों से लुत्फ अंदोज हो लूं और सब्बत के दिन एक दफा चर्च जाऊं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, आया एक जजीरे में या सरजमीनों से घिरे हुए मुल्कों में। अव्वल और सबसे अहम यह है कि हम एहसास करें कि हम यहाँ इस जमीन पर क्यों हैं। हम आसमान पर गुनाह का इर्तकाब करने के नतीजे के तौर पर इस जमीन पर फेंके गए हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम इस जमीन पर ऊंचे रुतबे के अफसरान हैं या गुलाम हैं। हम सब इस जमीन पर फेंके गए हैं चूंकि हमारी रूहों ने आसमान में गुनाह किया था। गुनाहों की माफी के जरिए जो खुदा ने हमें इस जमीन पर बख्शी है, अब हम आसमान पर जाने के काबिल हैं। इसलिए हमें खुद को अपने घर वापस जाने के लिए तैयार करना चाहिए जिसे हमने छोड़ा है। सही, हमें आसमान को अपनी मंजिल बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम गुमराह हो जाएं, बिल्कुल जैसे इसराइली अपने 40 साल बियाबान के सफर के दौरान हो गए थे, तो क्या होगा? इसराइलियों के मिस्र से बाहर निकलने के बाद उन्होंने किनान को सफर करना शुरू किया, लेकिन वादे की सरजमीन की जानिब उनका सफर आजमाइशों से भरा था। उनमें से अक्सर ने कहा, क्या हमारे लिए यही बेहतर नहीं रहेगा कि यहीं खैमा लगा लें और जिंदगी गुजारें? क्या हमें किनान की जानिब तमाम रास्ते पर जाना चाहिए? आखिर में उनके साथ क्या हुआ था? वो दूध और शहद बहने वाले मुल्क में दाखिल होने में नाकाम रहे और वो सब बियाबान में हलाक हुए। भाइयों और बहनों, खुदा ने हमें ये तारीख अक्स के तौर पर दिखाई है। सही, आसमान की उम्मीद को ना भूलें। शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि हमें इस जमीन की चीजें सीखने वाला बनाए। तो फिर रोमियो की किताब बाब 12 में क्या कहा गया है? ये कहती है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। आइए देखते हैं रोमियो बाब 12 आयत 2। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। शैतान कई किस्म के मीडिया से लोगों की रूहों को बिगाड़ना जारी रखता है ताकि वो आसमान की तरफ बढ़ ना सकें। भाइयों और बहनों, हमारी निजात कैसी काबिल कदर और बेशबहा है। जब हम किनान में दाखिल होंगे तो खुदा हमें हर उस चीज के लिए जो हमने बर्दाश्त की बरकत देंगे, जैसे कि उन्होंने हमसे वादा किया। खुदा के वादों के सब गट्ठे मिलाए जाएंगे। इसके बावजूद इसराइली राह में बेसब्रे हुए और कहा, ये उकता देने वाला है, हम थक गए हैं और बेजार हैं। किनान जाने की बजाय आओ महज यहीं रहें। यहाँ जिंदगी गुजारने के बारे में क्या ख्याल है? खुदा ने हमारे लिए बेशुमार बरकत तैयार कर रखी हैं और हम उन्हें तभी हासिल कर सकते हैं जब हम उस जगह तक पहुंचेंगे जहां खुदा ने हमारी मंजिल तैयार की है। ताहम ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इसराइलियों को गुमराह होने के लिए उकसाया। आखिरकार उकसाने वाले हलाक हुए और जो उनसे उकसाए गए वो भी हलाक हुए। बियाबान में 40 साल तक इसराइलियों के साथ जो कुछ हुआ था हमें यह दिखाने के लिए एक अक्स है कि कौन सी रुकावटें हमारी आसमान की जानिब राह में हाइल होंगी। क्या ऐसा नहीं है? हम सयून के लोग हैं। आइए हम सिर्फ अपनी आर्जी जमीनी जिंदगियों पर तवज्जो ना करें, बल्कि अपनी अब्दी जिंदगी को देखने के लिए रूहानी आंखें रखें। आइए पहला यूहन्ना बाब 2 आयत 15 पर नजर डालें। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा।
یہ دنیا اور اس کی سب خواہشیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ماند پڑتی یا مٹتی جاتی ہیں، تاہم وہ جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اب تک زندہ رہیں گے۔ خدا نے ہمارے عبدالآباد زندگی گزارنے کے لیے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے۔ یسوع نے کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، صحیح؟ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم ان کی میز پر کھائیں پیئیں گے اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جلالی بادشاہی دوں گا، جہاں نہ درد ہے، نہ موت، نہ دکھ اور نہ رنج ہے، اور تم وہاں عبدالآباد بادشاہی کرو گے۔ ہمیں اس وعدے کا یقین کرنا چاہیے اور اس کی جانب دوڑنا چاہیے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے درست ہوگا کہ اپنے وقت کا 90% دنیاوی چیزوں میں صرف کریں اور صرف 5 یا 10% روحانی چیزوں میں صرف کریں؟ یقیناً نہیں۔ جیسے ہم اب یہاں اس زمین پر دکھائی دیتے ہیں، اصل میں یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم دکھائی دیتے تھے، صحیح؟ ہم سب آسمان میں فرشتے تھے۔ ہمیں اپنے فرشتوں کے مقام کو بحال کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے اصل مقام کو بحال کر لیں تو ہم ابدی زندگی کے تاج کو حاصل کریں گے جو ہم نے ایک بار کھو دیا تھا۔ ہم سب آسمان کی بادشاہی میں خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر اپنے اصل رتبے پر بحال کیے جائیں گے۔ وہ وقت نزدیک آ رہا ہے جب خدا ہمیں یہ تمام جلال دیں گے، اس لیے ہمیں دنیاوی چیزوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اسی لیے کتاب مقدس کہتی ہے کہ یہ دنیا اور اس کی خواہشات ایک دن بلبلے کی طرح غائب ہو جائیں گی، لیکن وہ جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں ابد تک زندہ رہیں گے۔ آئیے ہم ابدیت کو چنیں اور اپنے روحانی گھر یعنی ابدی جہان کو نہ بھولتے ہوئے جلد اپنے کھوئے بھائیوں اور بہنوں کو تلاش کریں۔ ہمارے لیے اپنے روحانی گھر لوٹنے کا وقت آ رہا ہے جہاں ہم اپنے آسمانی باپ اور ماں کے ساتھ ابدی زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ یہ پہلا کرنتھیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو چیزیں کسی کے دل میں نہ آئیں خدا نے وہ ہمارے لیے تیار کی ہیں، صحیح؟ آسمان میں ہماری زندگی اس 3 سمتی جہان میں ہمارے ادراک اور قیاس سے بالا تر ہے۔ درخشاں روشنیوں کی چمک میں ہم آسمانی باپ اور ماں کے ساتھ آج ستارہ بیئر پر، کل جبار پر اور پرسوں سریا پر جاتے ہوئے سفر کریں گے۔ آسمان میں وقت اور جگہ کی کوئی حد نہیں۔ یہ حقیقت کہ ہم وقت اور جگہ پر محدود کیے گئے ہیں ظاہر کرتی ہے کہ ہم روحانی قید خانے میں ہیں۔ قید خانے میں سرگرمیوں پر پابندی ہوتی ہے۔ ہم 3 سمتی جہان میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہمیں وقت اور جگہ میں محدود کیا گیا ہے۔ اس ابدی جہان میں جہاں ہم جا رہے ہیں وقت اور جگہ کی کوئی حدیں نہیں ہیں۔ چونکہ ہم پر وقت کی قید نہیں ہوگی، ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ آسمان میں کوئی بڑھاپا نہیں ہے۔ آسمان میں ہمیں مزید موت اور بیماریوں سے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا ہم سب کو تمام مشکل حالات سے آزاد کریں گے جن سے ہم آزردہ ہوتے اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے خوشخبری کے لیے سخت محنت آگے اس ابدی جہان کی طرف دیکھتے ہوئے کی جہاں خدا ہر روز نئی خوشی اور مسرت پیدا کرتے ہیں۔ ایمان کی ویسی ہی روح رکھتے ہوئے آئیے ہم پرفضل طور پر اس دلکش راہ کی پیروی کریں جس پر وہ چلے، اس دن کی راہ دیکھتے ہوئے جب اس خوشخبری کی منادی حتیٰ کہ زمین کی انتہا تک کی جاتی ہے۔ آئیے ہم ہمیشہ خود کو اس آرام و سکون کی یاد دلائیں جو کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں ابد تک بخشا جائے گا۔ میں خلوص دل سے آپ سب سے ایسا کرنے کے لیے خاطر خواہ ایمان رکھنے کے لیے کہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔